الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ ان آیتوں کی تفسیر چل رہی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان ابلیس نے بہکایا اور بہکا کر کے انہیں جنت سے نکلوا دیا، اور انہوں نے اپنی دشمنی جو حضرت آدم علیہ السلام سے ان کو انتقام لینا تھا وہ لے لیا کہ آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا، تو انہوں نے آدم کو بھی جنت سے نکلوا کر چھوڑا۔ یہ غلطی حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تو اللہ رب العالمین نے انہیں استغفار کے کچھ کلمات سکھلا دیے، انہی کا یہاں بیان ہو رہا ہے اختصار کے ساتھ میں، اور اس کی کچھ تفصیل سورہ اعراف آیت نمبر 27 یا 23 میں موجود ہے۔ سورہ اعراف میں یہ آیت نمبر 23 میں اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ مؤلف فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ أَلْهَمَهُ إِيَّاهَا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ، آدم علیہ السلام نے لے لیا من ربہ، اپنے رب کی جانب سے، کلمات، کچھ کلمات، یعنی الہمہ ایہا، اللہ تعالیٰ نے الہام کیا آدم علیہ السلام کو، ایہا، ان کلمات کو۔ یہ کلمات اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی جانب الہام کر دیے، وحی کر دی، ان کے دل میں ڈال دیے، اور آدم علیہ السلام کے کلمات یاد ہو گئے اور انہوں نے ان کلمات کے ذریعے دعا کی۔ وہ کلمات آگے ذکر آ رہا ان کا۔ وفی قراءۃ، اور ایک قرأت میں بنسب آدم، آدم یہاں دیکھ رہے ہیں آپ، آدم کے نسب کے ساتھ ہے ایک قرأت میں، ورفع کلمات، اور کلمات رفع کے ساتھ ہے، تو ایک قرأت میں آدم ہے تو یہاں کلمات ہے نسب کے ساتھ ہیں، اور یہاں پر ایک دوسری قرأت میں آدم نسب کے ساتھ ہے تو کلمات یہ رفع کے ساتھ ہے۔ تو یہ دوسرے قرأت میں معنی کیا ہوگا؟ اے جاءہ، اے جاءتہ، یہ اصل میں جاءتہ ہے، چونکہ یہ کلمات کی طرف، کلمات اس کا فاعل ہے، جاءتہ، اس کے پاس کلمات آ گئے۔ تو دیکھیں گے دوسری قرأت کے حساب سے کیا ترجمہ بنے گا، فَتَلَقَّى آدَمَ، آدم کے پاس آ گئے، تو فتلقى کا معنی ہوگا جاءت آدم من ربہ کلمات، آدم کے پاس آئے اس کے رب کی جانب سے کچھ کلمات۔ تو جب آدم پڑھیں گے تو معنی ہوگا، فتلقى کا معنی ہوگا آئے، آدم کے پاس آئے کچھ کلمات، فتلقى کا فاعل ہوگا کلمات۔ اور اس کے ساتھ اگر پڑھتے ہیں فتلقى آدم، رفع کے ساتھ پڑھتے ہیں آدم کو، تو آدم نے لے لیے، سیکھ لیے اپنے رب سے کچھ کلمات۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ وَهِيَ، اور وہ کلمات ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، الآیہ۔ یہ سورہ اعراف میں آیت نمبر 23 میں یہ دعا موجود ہے۔ قالا ربنا ظلمنا، دونوں نے کہا، آدم اور حوا علیہ السلام نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں کی، وترحمنا، اور اگر تو نے ہم پر رحم نہیں کیا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہاں پر ایک اہم مسئلہ عقیدے سے متعلق جو ہے اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے دعا کی تھی، تب ان کی دعا قبول ہوئی، ان لوگوں پر اس میں رد ہے
کیوں؟ اس لیے کہ اس دعا کا ذکر قرآن میں موجود ہے، جو دعا آدم علیہ السلام نے مانگی، جن الفاظ سے مانگی وہ الفاظ قرآن میں موجود ہیں۔ اللہ نے صراحت کر دی فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، اور پھر ان کلمات کی تشریح تفسیر دوسری آیت میں موجود ہے۔ تو اس طرح یہ بات بالکل واضح روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ آدم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ وسیلہ نہیں لگایا، بلکہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا واسطہ لگایا۔ دیکھیں، ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا واسطہ لگایا اور اپنے گناہوں کے اعتراف کا، ظلمنا انفسنا، کہا کہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اس لیے کہ نافرمانی کرنا بھی یہ ظلم ہے، جیسا کہ پیچھے آیت میں یہ بات گزر چکی ہے۔ یہاں پر ہے فَتَكُونَ، یہاں فرمایا وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ چنانچہ خود پھر آدم علیہ السلام نے اعتراف کیا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہم پر رحم نہیں کیا۔ پھر اللہ کو اللہ کی رحمت کا واسطہ دیا، اے اللہ اگر تو نے ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم تو ہلاک ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کی، اللہ کو اللہ کی ربوبیت کا واسطہ دیا، اللہ تعالیٰ کو اللہ کی صفت رحمت کا واسطہ دے کے انہوں نے دعا کی تھی، ڈائریکٹ اللہ سے دعا کی تھی، بیچ میں کسی بشر کا، انسان کا، نبی کا، ولی کا، فرشتے کا، کسی کا انہوں نے واسطہ نہیں لگایا، بلکہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ جو روایت اس سلسلے میں وارد ہے کہ آدم علیہ السلام نے عرش پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا دیکھا، کلمہ لکھا دیکھا، اس میں نبی کا نام دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ یہ کوئی بڑی شخصیت ہیں، تب انہوں نے واسطہ لگایا، تب جا کے ان کی دعا قبول ہوئی، 40 سال تک بھٹکتے رہے تب تک ان کی دعا قبول نہیں ہوئی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب موضوع اور من گھڑت باتیں ہیں، موضوع روایات ہیں، صحیح روایت نہیں ہے، جو کہ قرآن پاک کی واضح نصوص سے ٹکراتی ہیں، اس لیے کہ دعا اور عبادتیں ڈائریکٹ ہوتی ہیں، ان میں کسی انسان کا، بشر کا، نبی کا، ولی کا، فرشتے کا، کسی کا واسطہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اگر ہم غور کریں تو تمام نبی رسولوں کو اسی لیے مبعوث فرمایا ہے تاکہ بندوں کا رب سے ڈائریکٹ رشتہ ہو جائے، تاکہ بندے ڈائریکٹ اپنے رب کو پکاریں، اپنے رب کی ڈائریکٹ عبادت کریں، بیچ میں کسی کا واسطہ وسیلہ نہ رہے اور ان کا ڈائریکٹ اپنے رب سے رشتہ قائم ہو جائے، اپنے رب سے تعلق قائم ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام نبی رسولوں کو بھیجا۔ کفار مکہ بھی اولیاء کا، انبیاء کا واسطہ دے کے اللہ کی عبادت کرتے تھے، وسیلہ لگاتے تھے، انبیاء کی بت بنا کر کے خانہ کعبہ میں رکھ کر کے واسطہ وسیلہ لگاتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے بھیجا کہ جاؤ ان کے بتوں کو توڑو اور ان کا رشتہ ہم سے جوڑو اور ان کا تعلق ہم سے قائم کرو تاکہ ہماری عبادت کریں۔ تو بہرحال عقیدے کا یہ مسئلہ یہاں بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ فتاب علیہ، جب انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ فتاب علیہ یعنی قبیل توبتہ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی۔ تابہ قرآن پاک میں 2 معنی کے لیے آتا ہے۔ فتاب علی، اللہ رب العالمین کا ایک تو بندے کو توبہ کی توفیق دینا، اور ایک ہے توفیق کے بعد اس کی توبہ کو قبول کرنا۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، توبہ کرتا ہے لیکن اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو توبہ کی قبولیت کی شرائط ہیں وہ اس کی توبہ میں نہیں رہتی۔ کچھ بندوں کو توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے، گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں اور ویسے ہی دنیا سے وہ رخصت ہو جاتے ہیں۔ کچھ بندوں کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے لیکن ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اور کچھ بندوں کو توفیق بھی ہوتی ہے اور دعا قبول بھی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر توفیق کے بعد میں دعا قبول فرمائی اللہ تعالیٰ نے، انہو هو التواب الرحیم، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ تواب ہے، علی عبادی اپنے بندوں پر، یعنی اپنے بندوں کی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ دن رات لوگ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے لوگ ہمیشہ گناہ کرتے رہتے ہیں، پھر اللہ سے بار بار توبہ کرتے رہتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو
اللہ تعالیٰ کتنی زیادہ توبہ کو قبول کرتا ہے. تو اس طرح اللہ رب العالمین بہت ہی زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، بہت زیادہ توبہ کی توفیق بھی دینے والا ہے. الرحیم بہم، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرتا ہے، ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے. وہ گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، رحم کی بھیک مانگتے ہیں بندے، تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرتا ہے. الرحیم بہم، اللہ تعالیٰ ان پر بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے. ذو الرحمہ الواسعہ، وسیع رحمت والا ہے. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا، جب آدم علیہ السلام نے دعا کر لی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہتے ہیں ہم نے کہا اهْبِطُوا مِنْهَا من الجنت، اتر جاؤ اس سے، جنت سے نکل جاؤ، اتر جاؤ. اہباط کا معنی اوپر سے نیچے کی طرف اترنا. تو جنت چونکہ اوپر ہے، زمین نیچے ہے، تو اس لیے فرمایا اهْبِطُوا مِنْهَا، جنت سے اتر جاؤ جمیعاً، سب کے سب، جمیعاً سب کے سب، یعنی آدم، حوا اور ان کے ساتھ میں ان کی ذریت جو ان کے پیٹھ میں ان کے اندر تھی، ان کو وہ سب اس میں شامل ہیں، سب کو اہباط کا حکم ہوا. مؤلف فرما رہے کررہ لیعطف علیہ، یہ جملہ مکرر آیا ہے دوبارہ. قلنا اہبطوا منہا، پیچھے بھی یہ جملہ یہاں پر دیکھیے گزر چکا ہے، وقلنا اہبطوا بعضکم لبعض عدو، تو پھر یہاں پر آیا ہے قلنا اہبطوا منہا جمیعا. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جملہ مکرر اس لیے آیا ہے لیعطف علیہ فإما، تاکہ اس پر عطف ہو سکے یہ اگلا جملہ فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تاکہ یہ جملہ اس پر عطف ہو سکے، اس لیے اس جملے کو اس پر مکرر لائے. چونکہ یہاں جو بات چل رہی تھی یہ قلنا اہبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین، اسی سے جڑی ہوئی بات ہے وہ اگلی جو بات ہے فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا، تو یہ بات اس سے جڑی ہے. تو یہاں بیچ میں یہ جملہ معترضہ آ گیا فتلقى آدم من ربہ کلمات، یہ جملہ معترضہ آ گیا تو اس سے اس کا تعلق جو ہے قطع ہو گیا، منقطع ہو گیا. تو تاکہ پھر اس سے اس کا تعلق جڑ جائے، کیوں عطف کیے ہیں، کیوں مکرر لائیں، لیعطف. عطف کا مطلب یہاں پر عطف اصطلاحی مراد نہیں ہے، بلکہ عطف سے مراد ہے جڑنا، اتصال مراد ہے، تاکہ یہ جملہ اس والے جملے سے جڑ جائے. اور دوسری بات اس میں یہ کہی گئی ہے کہ پہلے اہباط سے الگ معنی مراد ہے اور دوسرے اہباط سے الگ مفہوم مراد ہے. دو جگہ اہباط آیا ہے، تو پہلے اہباط سے مراد ہے کہ انہوں نے جب غلطی کی تو اللہ رب العالمین نے انہیں جنت سے نکلنے کا حکم دیا، تو اس کے بعد وہ اللہ رب العالمین نے انہیں جنت سے نکال دیا. تو اس اہباط سے مراد ہے کہ تم جاؤ دنیا میں اور دنیا میں کھاؤ کماؤ، وہیں پر رہو سہو. دیکھیں گے یہاں پر دیکھیے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تو پہلے اہباط سے مراد ہے کہ دنیا میں کھاؤ کماؤ، کھاؤ گے کماؤ گے، ایک دوسرے سے جھگڑا ہوگا، دشمنی ہوگی. یہاں پہ فرمایا بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کا دشمن ہوگا. تو اس کے دو معنی ہیں، بعض کا دشمن ہوگا، یا تو یعنی انسان آپس میں ایک دوسرے کا دشمن ہوگا، یا ایک معنی یہ کہ انسان اور شیطان کی آپس میں دشمنی یہاں پر مراد ہے. تو پہلے اہباط سے مراد کیا ہے کہ جاؤ زمین میں رہو سہو کھاؤ پیو. دوسرے اہباط سے مراد ہے کہ وہاں پر تمہارے اوپر شرعی تکالیف بھی ہوں گی. ایسا نہیں کہ بس کھانا پینا سونا جانوروں کی طرح، نہیں، بلکہ وہاں پر تمہارے اوپر عبادتیں واجب ہوں گی، ہدایت کی پیروی کرنی ضروری ہوگی. جنت حاصل کرنے کی دوبارہ تمہیں وہاں کوشش کرنی پڑے گی. اب جنت سے نکل گئے ہو تو جنت پانے کے لیے دوبارہ کوشش کرنی پڑے گی. غلطی کی، ٹھیک ہے ہم تمہاری غلطی معاف کر دیتے ہیں، لیکن اب جنت میں داخل نہیں ہوگے تب تک تم دنیا میں جا کے نیک عمل نہیں کرو گے. تو جنت پانے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. تو دونوں اہباط کا الگ الگ معنی ہو گیا. پہلے اہباط کے بعد میں مراد ہے دنیا کی زندگی، کھانا پینا اور کمانا وغیرہ، اور دوسرے سے مراد ہے شرعی تکالیف، یعنی جو شریعت میں مطلوب ہیں، جن کا شریعت نے حکم دیا ہے ان کو بجا لانا، جن سے منع فرمایا ان سے رک جانا. دیکھیں گے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ. فَإِمَّا فِيهِ إِدْغَامُ نون، اصل میں تھا فَإِن ان شرطیہ تھا، تو نون کو میم میں مدغم کر دیا. فِيهِ إِدْغَامُ نون ان،
الشرطیہ فی ما الزائدہ، ما زائدہ میں ان شرطیہ کے نون کو مدغم کر دیا تو فَإِنْمَا سے فَإِمَّا ہو گیا۔ تو پس اگر آئے تمہارے پاس، یاتینکم جب پہنچ جائے تمہارے پاس، منی میری جانب سے ہدن ہدایت، یعنی کتاب و رسول، کتاب اور رسول جب میری طرف سے پہنچ جائیں تو کیا کرنا ہے؟ فمن تبع ہدایا، چنانچہ جس نے اتباع کی ہدایا میری ہدایت کی، فآمن بی، چنانچہ مجھ پر ایمان لایا، وعمل بطاعتی، اور میری اطاعت کی اور عمل کیا میری اطاعت کر کے، وعمل بطاعتی، اور عمل کیا میری اطاعت کر کے، فرما برداری کر کے، تو جس نے ایسا کیا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ انہیں کوئی غم ہوگا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون فی الآخرۃ، آخرت میں انہیں کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہوگا، نہ کوئی کسی قسم کی کوئی ٹینشن ہوگی۔ خوف اور حزن ہیں، یہ دو لفظ ہیں، دونوں کے الگ الگ مفہوم ہیں۔ خوف ہوتا ہے کسی چیز جو ابھی آئی نہیں ہے، کوئی ایسی مصیبت جس کے آنے کا ڈر ہے کہ یہ مصیبت انسان کو نظر آ رہی ہے، اس سے ڈرا ہوا ہے، اور حزن ہے جو آ چکی ہے، اس پر جو مصیبت آ چکی ہے، جو پریشانی آ چکی ہے، اس پر انسان کو حزن غم ہوتا ہے۔ اور خوف کس پہ؟ جو ابھی آئی نہیں ہے، جو آنے والی ہے، اس پر اسے خوف ہے۔ کیسے انہیں خوف نہیں ہوگا، کیسے غم نہیں ہوگا؟ بِأَن يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ، کہ وہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور جنت میں کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، نہ کوئی خوف ہوگا۔ ہاں، وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جن لوگوں نے میری ہدایت کی پیروی نہیں کی اور کفر کیا، والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، کتبنا، آیت سے مراد کتبنا، ہماری کتابیں، یعنی آسمانی کتابیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن، اور جن لوگوں نے کفر کیا، ہماری آیتوں کو، ہماری کتابوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ اصحاب نار ہیں، جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ماکثون ابدا، ہمیشہ جہنم میں ٹھہریں گے کفار لوگ، لا یفنون ولا یخرجون، وہاں نہ وہ فنا ہوں گے اور نہ وہاں سے وہ نکالے جائیں گے، نہ موت آئے گی، نہ وہاں پر وہ زندہ رہیں گے، نہ مردہ رہیں گے، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ اس میں مریں گے نہ وہ زندہ ہوں گے۔ تو بہت ہی کٹھن اور مشکل زندگی ہوگی جہنمیوں کی، جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی نہیں کرتے دنیا میں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس آیت میں آدم علیہ السلام کے لیے واضح الفاظ میں بیان کر دیا کہ تم جاؤ یہاں سے، دنیا میں رہو، اور دنیا میں رہ کر کے جنت کی دوبارہ کوشش کرو، اور جس کو بھی جنت پانی ہے اسے میری ہدایت کی پیروی کرنی ہوگی۔ تم نے دیکھ لیا، جو میری ہدایت کی پیروی نہیں کرتا، جو میری نافرمانی کرتا ہے، وہ جنت کا مستحق نہیں رہتا۔ عملی طور پر اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھلا دیا کہ میری جنت کو وہی پائے گا جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کیا ہے؟ فمن تبع ہدایا، کیا فرمایا؟ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی۔ یہ نہیں کہا کہ جس نے میرے اماموں کی پیروی کی، جس نے اماموں کی تقلید کی ہے، یہ نہیں فرمایا۔ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ تو یہاں پر آدم علیہ السلام کا واقعہ، جو ان کی تخلیق کا، پھر ان کی فضیلت کا، اللہ رب العالمین نے ان کو برتری عطا فرمائی علم کے ذریعے، علمی اور عملی دونوں اعتبار سے، فرشتوں پر
فضیلت عطا فرمائی. پہلے علم کے ذریعے فرشتوں سے کچھ چیزوں کے نام پوچھے، نہیں بتا سکے، آدم علیہ السلام سے پوچھا، انہوں نے بتا دیا. یہ علمی حیثیت سے آدم علیہ السلام کو برتری عطا کی گئی. اور پھر عملی حیثیت سے آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں سے سجدہ کروایا. یہ عملی حیثیت سے، عملی اعتبار سے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو فضیلت عطا فرمائی. اس فضیلت کو یہاں بیان فرمایا اور انسان کو یاد دلایا اللہ تعالیٰ نے، اے انسان تم پر ہم نے کتنے انعامات کیے، فرشتوں تک سے تمہارے لیے سجدے کروائے، فرشتوں پر تمہاری برتری کو ہم نے جتلایا، تمہیں علم سے نوازا، اس کے باوجود بھی تم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش کرتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر اولیاء کی پرستش کرتے ہو، اولیاء سے واسطہ وسیلہ لگاتے، قبروں کو پوجتے ہو. یہ تو بہت بڑی ناشکری ہے. اب اس کے بعد جو ہے آدم علیہ السلام کے واقعے کے بعد بہت ہی عبرت ناک واقعہ، جو ناشکری کی جو ہے حدیں جنہوں نے پار کی تھی جن قوموں نے، ان میں سب سے خطرناک قوم بنی اسرائیل گزری ہے، جنہوں نے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی سب سے زیادہ ناشکری کی، انبیاء کو سب سے زیادہ ستایا، پریشان کیا، یہاں تک کہ انبیاء کو قتل کیا. ان کا واقعہ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے عبرت کے لیے، کہ تاکہ تم لوگ عبرت حاصل کرو، تاکہ تم ان کے نقش قدم پر نہ چلو اور تم یہود و نصارہ کے طریقے سے بچو. اب اس چیز کی طرف یہاں پر بیان شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اے بنی اسرائیل اولاد یعقوب. بنی اسرائیل سے مراد کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد مراد ہیں. پھر بعد میں بنی اسرائیل کا لفظ یہ تمام یہودیوں کے لیے بولا جانے لگا. اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو، نعمتی التی میری اس نعمت کو، التی انعمت علیکم جو میں نے تمہارے اوپر بطور انعام تمہارے اوپر نازل کی، اتاری، جو دی، عطا کی. اے علی آبائکم، تمہارے اوپر بولے تو تمہارے آبا و اجداد کے اوپر، چونکہ قرآن پاک کی آیتوں کے مخاطب کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودی. تو اللہ رب العالمین کا انعام کن کے اوپر ہوا تھا؟ ان کے آبا و اجداد پر انعام ہوا تھا. اور جو آبا و اجداد کا انعام ہے وہ گویا کہ انسان کے اوپر بھی انعام ہے. کسی کے آبا و اجداد پر اللہ نے کوئی انعام کیا ہو تو انسان اس کو بڑے فخر سے بیان کرتا ہے، اس کو اپنی فضیلت میں بیان کرتا ہے، میرے باپ ایسے تھے، میرے دادا ایسے تھے، پردادا ایسے تھے، ویسے تھے، اللہ نے ان کو اتنا نوازا تھا. کیا فرما رہے ہیں؟ ایک آیت چھوٹ گئی ہے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا. ہو گئی ہے، آپ نے سنی نہیں ہے. ہو گئے تھے کیسے؟ جی پھر سے سن لیجئے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، آیت سے مراد ہماری کتابوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ اصحاب نار ہیں، جہنمی ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ماکثون ابدا، ہمیشہ ٹھہریں گے جہنم میں. لا یفنون، فنا نہیں ہوں گے. ولا یخرجون، اور نہ ہی وہ جہنم سے نکلیں گے. یا ولا یخرجون، نہ وہ جہنم سے نکالے جائیں گے. تو جس نے ہدایت کی پیروی کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جس نے ہدایت کی پیروی نہیں کی، کفر کیا، جھٹلایا آیتوں کو، وہ جہنم میں داخل ہوگا. یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تمہارے اوپر بطور انعام کی. اے علی آبائکم، یعنی تمہارے آبا و اجداد پر جو نعمتیں میں نے کی تھی. کیا نعمتیں ہیں؟ من الانجاء من فرعون سے نجات، ایک بہت بڑی نعمت تھی. فرعون کے ظلم و زیادتی سے تمہیں نجات عطا فرمائی. وفلق البحر، اور سمندر کو پھاڑ دیا، چیر دیا، تمہارے لیے راستے بنا دیے سمندر میں. چونکہ پیچھے سے فرعون جو ہے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا پیچھا کر رہا تھا، انہیں ختم کرنے کے در پہ تھا، سامنے سمندر تھا، بچنے کا کوئی سبیل، کوئی راستہ نہیں تھا. اللہ رب العالمین نے معجزہ عطا فرمایا بنی اسرائیل کے لیے، ان پر انعام فرمایا، اور سمندر سے ان کے لیے راستہ بنا دیا سمندر میں. اور پھر اسی سمندر میں جب فرعون اور اس کی فوج اور آل فرعون جب اس میں داخل ہوئے تو ان سب کو اللہ رب العالمین نے سمندر میں غرقاب کر دیا. وتضلیل الغمام وغیر ذالک، اور بدلیوں کا سایہ کر دیا ہے. اس کا ذکر آگے آئے گا تفصیل سے. تیہ میں یا مقام تیہ میں جب آدم علیہ السلام وہ موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، وہاں پر دھوپ تھی تو اللہ تعالیٰ نے بدلیوں کا سایہ وہاں ان کے لیے کر دیا. وغیر ذالک، اور بہت ساری نعمتیں جن کا ذکر ابھی آگے آئے گا. بِأَن تَشْكُرُوهَا بِطَاعَتِي، کیا فرمایا؟ یاد کرو. یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟
یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پہ انعام کی، یاد کرو مطلب ان کا شکر بجا لاؤ، بیان تشکروہا کہ ان نعمتوں کا تم شکر بجا لاؤ۔ کیسے شکر بجا ہوتا ہے؟ بطاعتی، میری اطاعت کر کے، میری فرما برداری کر کے، یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر کے ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤ۔ کسی بھی نعمت کا شکر کیسے بجا لاتے ہیں؟ کسی بھی نعمت کا شکر ایسا نہیں کہ صرف زبان سے کہہ دیا اللہ تیرا شکر ہے، بلکہ زبان کے اقرار کے ساتھ ساتھ میں انسان کو اعضاء و جوارح سے عمل کرنا پڑتا ہے۔ جو نعمت جس لیے دی گئی ہے اس کا استعمال اسی کے لیے ہونا چاہیے، تب اس نعمت کا شکر ادا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں آنکھ دی، کان دیے، ہاتھ دیے، بہت ساری نعمتیں دی ہیں۔ ہم ان نعمتوں کا صحیح استعمال کریں گے تب ان کا شکر ادا ہوگا، ہم ان کا غلط استعمال کریں گے تو یہ نعمت کی ناشکری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، قرآن کا معجزہ ہمیں عطا فرمایا، ایسی کتاب عطا فرمائی جو کسی بھی امت کو نہیں ملی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اس کی ہم پیروی کریں گے، اس پر عمل کریں گے، اس کی تلاوت کریں گے تو یہ اس نعمت کی شکرانہ ہے، اس نعمت کا شکرانہ ہے۔ اگر ہم نے اس کی نافرمانی کی، اس کو ہم نے فراموش کیا، اس کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا تو یہ نعمت کی ناشکری ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور میرے عہد کو پورا کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي الَّذِي عَهِدتُّ إِلَيْكُم مِّنَ الْإِيمَانِ بِمُحَمَّدٍ، اس عہد کو پورا کرو جو میں نے تم سے لیا ہے۔ کیا عہد لیا ہے؟ من الایمان بمحمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا۔ وَأَوْفُوا، بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے یہودیو میرے عہد کو پورا کرو جو میں نے تم سے لیا ہے۔ عہد، اللہ رب العالمین نے تورات میں بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ ایک نبی آئیں گے، ان کا نام محمد ہوگا، ایسے ایسے اس کے اوصاف ہوں گے، فلاں جگہ آئے گا، ایسی جگہ آئے گا وغیرہ۔ تو تورات میں سب تفصیل موجود تھی، اللہ نے عہد لیا، لیکن بنی اسرائیل یہودی لوگ پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ان کے قبیلے سے نہیں ہوئی، ان کے خاندان سے نہیں ہوئی، دوسرے خاندان میں ہوئی، اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے عہد کو پورا کرو، اوفی بعہدکم، میں بھی تمہارے عہد کو پورا کروں گا، الذی عہدت الیکم، جو میں نے تم سے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد کیا تھا جنت کا، من الثواب علیہ بدخول الجنہ، اس پر، اس عہد کو پورا کرنے پر اللہ تعالیٰ انہیں ثواب دے گا اور پھر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا عہد، ایک ان لوگوں کا عہد، ایک اللہ تعالیٰ کا عہد۔ اللہ تعالیٰ کا عہد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا میں تم لوگوں کو جنت میں داخل کروں گا، یہ عہد معلق ہے ان کے عہد سے۔ کب جنت میں داخل فرمائے گا؟ جب تم لوگ میری باتوں کو مانو گے، اطاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے، میرے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے تو میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِي، اور مجھ ہی سے ڈرو گے۔ ہاں، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِي، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ ایایا مفعول مقدم ہے جو تخصیص کا فائدہ دے رہا ہے، حصر کا فائدہ دے رہا ہے، مجھ ہی سے ڈرو، اور کسی سے نہیں ڈرو، کسی بت سے نہ ڈرو، کسی پیر سے نہ ڈرو، کسی جن سے نہ ڈرو، کسی قبر والے سے نہ ڈرو، صرف اور صرف مجھ سے ڈرو۔ خافونی، مجھ سے ڈرو، فی ترک الوفاء بہ، ترک وفا کے بارے میں۔ عہد کو پورا نہ کرو گے تو یہ ناشکری ہوگی، میری نافرمانی ہوگی، تو تمہیں ترک وفا کے سلسلے میں مجھ سے ڈرنا چاہیے، عہد شکنی کے سلسلے میں مجھ سے ڈرنا چاہیے، عہد کو توڑنے کے بارے میں مجھ سے ڈرنا چاہیے، دون غیری، میرے علاوہ سے نہیں، دون غیری، میرے علاوہ سے نہیں، صرف اور صرف مجھ سے ڈرو۔ خوف بھی عبادت ہے، خوف بھی عبادت ہے۔ تو جس طرح کا خوف اللہ سے ہوتا ہے اس طرح کا خوف آدمی کسی اور سے کرے گا تو یہ شرک ہے۔ کچھ خوف ہوتے ہیں طبعی خوف ہیں، جیسے آپ نے کوئی سانپ دیکھ لیا اچانک اور آپ ڈر گئے سانپ کو دیکھ کر، آپ نے کے اوپر کسی نے مارنا چاہا اور آپ ڈر گئے، تو یہ طبعی خوف ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ خوف سے مراد یہاں پر ایسا خوف ہے جو خوف اللہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں اور سوچیں یہ پیر جو قبر میں ہے، یہ جو دفن کیے ہوئے یہ جو مردے ہیں، یہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، یا یہ بت ہیں ہمیں نقصان پہنچا دیں گے اگر ہم نے ان کے ساتھ کچھ غلط کیا، یا ہم نے ان کی بات نہیں مانی، یا ہم وغیرہ وغیرہ، ہم نے ان سے دعا نہیں کی، ان کا واسطہ وسیلہ نہیں لگایا تو ہمیں نقصان پہنچا دیں گے۔
یہ ایسا ڈر ہے جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے، وہ نقصان پہنچا نہیں سکتے اور پھر بھی تم ان سے ڈر رہے ہو تو یہ خوف شرک ہے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا، من القرآنی، کیا نازل کیا اللہ تعالیٰ نے؟ قرآن پاک نازل کیا، من بیانیہ ہے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مصدقا لما معکم، جو قرآن میں نے نازل کیا ہے وہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے۔ تمہارے پاس کیا ہے؟ من التورات، تورات ہے یہودیوں کے پاس، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے تورات کتاب دی تھی۔ پھر ان سے کہا کہ قرآن پر بھی ایمان لاؤ۔ قرآن یہ ایسی کتاب نہیں کہ تمہاری کتاب کو جھٹلا رہی ہو، یہ تو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کر رہی ہے قرآن پاک۔ یہ تو کہتے ہیں قرآن تورات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، ایسا نہیں کہ صرف مجھ پر ایمان لاؤ تورات پہ ایمان کو چھوڑ دو، نہیں، یہ تو تورات کی تصدیق کر رہی ہے کتاب، اس پر ایمان لاؤ۔ ایسے تم لوگ تو کہتے ہو کہ صرف تورات پہ ایمان لاؤ، تم لوگ انجیل کا بھی انکار کرتے ہو، قرآن کا بھی انکار کرتے ہو، اور قرآن ایسی کتاب ہے جو تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کو لازم قرار دیتی ہے، واجب قرار دیتی ہے۔ اگر کوئی شخص تورات کا انکار کرے اور قرآن پر ایمان لائے تو اس کا ایمان درست نہیں ہے۔ تورات پر بھی اجمالی ایمان لانا ضروری ہے کہ تورات اللہ کی آسمانی کتاب ہے، موسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العالمین نے اتاری تھی، اس طرح اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ باقی اس کے اندر جو تعلیمات ہیں وہ اب اصلی شکل میں نہیں ہے، اس لیے لا نصدق ولا نکذب، نہ ہم ان کی تصدیق کریں گے نہ تکذیب کریں گے، الا کہ جن کی موافقت قرآن و حدیث سے ہوتی ہے ان کی تصدیق کریں گے۔ کیسے؟ مصدقا لما معکم من التوراۃ بموافقتہ لہ فی التوحید والنبوہ، قرآن پاک تورات کی موافقت کرتی ہے توحید میں اور نبوت میں۔ توحید کے جو مسائل تورات میں ہیں ایسے ہی مسائل قرآن میں ہیں، نبوت سے متعلق جو مسائل تورات میں ہیں وہی مسائل قرآن پاک میں بھی ہیں۔ توحید اور نبوت کے اصولی اور بنیادی جو مسائل ہیں وہ سب ایک جیسے مسائل ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ فروعی مسائل جو ہے حسب زمانے کے حساب سے جن کی ضرورت تھی اللہ رب العالمین نے وہ الگ الگ بیان کیے، لیکن اصل ہے، جو جڑ ہے، جو بنیاد ہے، وہ سب ایک ہے، وہ توحید ہے، توحید الوہیت ہے کہ صرف اور صرف ایک رب کی عبادت کرو، تمام انبیاء پر ایمان رکھو، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھو، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھو۔ یہ ساری باتیں جو ایمان کے ارکان میں داخل ہیں سب تمام آسمانی کتابوں میں یہ مذکور ہیں، سب کی ایک ہی دعوت ہے، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم نہ ہو جاؤ اول کافر، پہلے کافر، پہلے یعنی سب سے پہلے کافر نہ بنو تم لوگ، سب سے پہلے کافر۔ یہودیوں سے کہا جا رہا ہے، بنی اسرائیل سے، اہل کتاب جو لوگ ہیں ان میں سے تم پہلے کافر نہ بنو، اول کافر بھی، قرآن پاک کا سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو تم لوگ۔ حالانکہ یہودیوں سے پہلے کفار مکہ انکار کر چکے تھے، لیکن یہاں پر اول کافر بھی سے مراد ہے اہل کتاب میں، اہل کتاب میں نصارہ بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، تو اہل کتاب میں تم لوگ اے یہودیوں سب سے پہلے کافر نہ بنو، لأن خلفکم تبع لکم فاسمہم علیکم، اس لیے کہ تمہارے بعد جو لوگ آنے والے ہیں وہ بھی تمہاری پیروی کریں گے، وہ بھی تمہارے نقش قدم پر چلیں گے، وہ بھی ایمان نہیں لائیں گے، ان کا گناہ بھی تمہارے اوپر ہوگا، فاسمہم علیکم، ان کا گناہ بھی تمہارے اوپر ہوگا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور تم نہ خریدو میری آیتوں کے بدلے دنیا کی معمولی قیمت اور مجھ ہی سے ڈرو۔ وَلَا تَشْتَرُوا یہاں پر وَلَا تَسْتَبْدِلُوا، نہ بدلو میری آیتوں کو ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی سی قیمت سے، بِآيَاتِ الَّتِي فِي کتابکم، میری آیتیں جو تمہاری کتاب میں ہیں، من نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور صفات جو تمہاری کتاب میں ہیں ان کو نہ بدلو، ثمنا قلیلا عوضا یسیرا من الدنیا، دنیا کا معمولی عوض، معمولی بدلہ، معمولی قیمت۔ یہ لوگ یہودی لوگ کیا کرتے تھے، قرآن تورات میں جو آیتیں ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات وغیرہ ان کو اپنے لوگوں کے لیے بیان نہیں کرتے تھے، یا ان کو چھپا لیتے تھے، یا بیان نہیں کہ بیان نہ کرنا بھی بوقت ضرورت، بیان نہ کرنا بھی چھپانا ہے، تو یہ لوگ چھپاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا، نہ بدلو میری آیتوں کو دنیا کی معمولی قیمت سے، اَيْ لَا تَكْتُمُوهَا خَوْفَ فَوَاتِ مَا تَأْخُذُونَهُ مِنْ صِفْلَتِكُمْ، یعنی نہ چھپاؤ، دیکھو یہاں پہ معنی دیا مؤلف نے، لا تَكْتُمُوهَا، نہ چھپاؤ، ٹھیک ہے آیت مکمل ہونے دیجئے، وَلَا تَكْتُمُوهَا، اور نہ چھپاؤ تم ان آیتوں کو اس ڈر سے کہ فوت ہو جائے تم سے وہ جو تم لیتے ہو اپنے عوام سے، اپنے نچلے درجے کے لوگوں سے،
نذرانے کے نام پر یہ چڑھاؤ وہ چڑھاؤ وغیرہ وغیرہ لوگوں سے دین کے نام پر لیتے تھے یہودی لوگ، انہیں کے نقش قدم پر آج مسلمان بھی چلتی ہیں اور نہ جانے کتنے اصولتے ہیں عوام الناس سے۔ تو یہ لوگ بھی چھپاتے تھے، بیان نہیں کرتے تھے مسائل کو، اور عوام سے جو ہے پیسہ اینٹتے تھے۔ جیسے آج کل لوگ کوئی قرآن خوانی کے نام پر لیتا ہے، کوئی نذرانے کے نام پر لیتا ہے، کوئی 40واں 32واں 31واں 7واں پتہ نہیں کیا کیا دنیا بھر کی بدعت و خرافات ہیں۔ ایسے ہی یہودی لوگ بھی اپنے لوگوں سے اینٹتے تھے پیسہ۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو، خافونی فی ذالک، اس سلسلے میں مجھ ہی سے خوف کھاؤ، دون غیری، میرے علاوہ سے نہیں، میرے علاوہ سے نہیں۔ یہ آیت یہاں تک اگلے درس میں مکمل کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ویسے اس کا تعلق انہی آیتوں سے ہے، اس کو میرے خیال سے پورا کر لیتے ہیں، پھر یہاں سے نیا بیان شروع ہوتا ہے۔ کوئی بات نہیں، مکمل کر لیتے ہیں، 1 منٹ اور صبر کیجئے۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ ولا تخلطوا الحق بالباطل، خلط ملط نہ کرو حق کو باطل کے ساتھ۔ حق کیا ہے؟ الذی انزلت علیکم، جو میں نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے، بالباطل الذی تغیرونہ، وہ باطل جس کو تم بدلتے ہو، اس باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ ولا تکتموا الحق، اور حق کو نہ چھپاؤ، نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور صفات کو نہ چھپاؤ۔ وانتم تعلمون انہ الحق، اور تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات یہ برحق ہیں۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ صلوا مع المصلین، نمازیوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، صرف رکوع نہیں ہوتی ہے، رکوع مطلب نماز مراد ہے، مطلب جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ یعنی کون ہے؟ محمد و اصحابہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔